بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم ناظرین، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ آج جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ایک ایسی نیوز ہے جس سے شاید ہر مسلمان کو ہی افسوس ہے، کیونکہ جو بت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑے تھے، جس کی وجہ سے وہ آگ میں جلنے کو بھی تیار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان نبی کے لیے کیسی راہیں ہموار کی تھیں۔ اور آج کے مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ اب عرب میں بھی بجیں گی گھنٹیاں، وہاں بھی ہوگی بت پرستی، بتوں کی پوجا، جس کو ہمارے اسلام نے حرام قرار دیا ہے، منع کیا ہے۔ تو پھر کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو انہوں نے بت پرستی جہالت کا خاتمہ کر دیا تھا، پھر کیوں یہ دوبارہ وہی دور آ رہا ہے؟ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ انڈیا میں کچھ مسلمان رام مندر کو لے کر پریشان رہے، اور ادھر عرب کی زمین پر کیوں بن گیا ہے بھوے مندر؟ مسلمان بت پرستی کو حرام مانتے ہیں، اور ادھر عرب کی زمین پر دھوم دھام سے پوجا پاٹ شروع ہو گئی ہے۔ محترم ناظرین، بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ عرب کی سرزمین پر پہلا بھوے مندر کا افتتاح ہوا ہے۔ وہاں ایک وقت تھا جب لوگ اپنے ساتھ بھگوان کی مورتیاں یا اس جیسی کوئی چیز رکھنے سے بھی ڈرتے تھے۔ UAE میں کام کرنے والے ہندوؤں کے ہاتھ میں اگر کلاوا بھی دکھتا تو اسے بھی اتار لیا جاتا تھا، اور اب اسی عرب کی سرزمین پر بن گیا ہے ایک عالی شان مندر، جس میں اب ہندوؤں کی پوجا پاٹ شروع ہوگی۔ یہ چیز ایک نشانی دیتی ہے کہ عرب کے لوگوں کے دلوں میں کیا وہی بیج پھر سے اٹھ گئے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عرب کے لوگوں میں تھے۔ عرب کے وہ پہلے والے لوگ جو مورتیوں کو پوجتے تھے، عرب کے وہ لوگ جو انڈیا کو اچھا ہی نہیں سمجھتے تھے بلکہ ان کا رہن سہن بھی اپناتے تھے۔ تو یہ ایک بڑی نشانی ہے قیامت کی نشانیوں میں سے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ قیامت کی نشانی یہ بھی ہوگی کہ عرب ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ قرب قیامت میں عرب بہت کم ہوں گے۔ قرب قیامت کے قریب اتنے انسان مریں گے کہ ایک پرندہ اڑتا ہوا آئے گا اور وہ نیچے اترنا چاہے گا، لیکن اس کو زمین پر جگہ نہیں ملے گی، اور وہ اترے گا تو کسی لاش پر ہی اترے گا۔ اگر وہ اڑتے اڑتے مرے گا تو کسی لاش پر ہی گر کر مرے گا۔ یہ الفاظ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑی نشانی ہوگی۔ میرے محترم ناظرین، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے اچھائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اچھائیوں کا حکم دینے والے ختم ہو جائیں گے اور برائیوں کی کثرت بڑھ جائے گی۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ برائیوں سے روکنے والے بھی چلے جائیں گے، بلکہ برائیاں کرنے والے لوگوں کو کرنے دیا جائے گا، اجازت برائیوں کی عام ہو جائے گی۔ جیسا کہ اب نظر آتا ہے کہ ساری چیزیں عام ہو گئی ہیں۔ جس خطے میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ مسجد حرام میں جانا حرام ہے، تو اب وہ بھی ختم کر دیا گیا۔ جو کافر چاہے جا سکتا ہے۔ پہلے سعودی عرب میں نماز کے اوقات میں پابندی تھی کہ نماز میں سب کچھ بند کر دیا جائے گا، باقاعدہ گاڑیاں آیا کرتی تھیں اور نماز کے اوقات میں سب کچھ بند کرا کے نماز کی طرف لے جایا کرتی تھیں، لیکن اب اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اب نماز کے اوقات کی پابندی بھی ہٹا دی۔ پہلے اگر شراب کسی کے پاس دیکھ لیتے تو اس کو سزا دیتے۔ یہ ایک اسلامی ملک تھا، میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنایا ہوا معاشرہ تھا۔ دنیا میں خرابیاں پھیلی ہیں تو پھیلی رہیں، لیکن درد وہاں سے ہوتا ہے کہ جس پاکیزہ سرزمین پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ادھر آرام فرما رہے ہیں، اس زمین پر آج یہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ میرے محترم ناظرین، لگتا ہے کہ اب وہ دور آ چکا ہے کہ برائیوں کو روکنا تو ختم، بلکہ برائیوں کو نیکیاں سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ یہ سب اس بات کی طرف انڈیکیشن ہے کہ قیامت بہت نزدیک آ چکی ہے۔ ہر انسان اپنے اعمال کی وجہ سے ہی جنت اور جہنم میں جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تباہی ہو عربوں کے لیے ایک بہت بڑی برائی ہے جس سے وہ بہت قریب ہو رہے ہیں۔ یہ الفاظ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف میں موجود ہیں۔ یہاں تک ہی نہیں، ایک حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت جب تک نہیں آئے گی جب تک کہ عرب کے کچھ قبیلے بت پرستی اور شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ عرب کی زمین میں مندر بننے کی وجہ سے ایک طرف مسلمانوں کا غصہ بھی جائز ہے۔ میرے نبی کی بتائی ہوئی ساری نشانیاں آہستہ آہستہ پوری ہو رہی ہیں۔
اب ایسا لگتا ہے کہ قیامت بہت ہی نزدیک ہے۔ سب سے بڑی دولت تو ایمان کی دولت ہے۔ ہم سکون سے سو سکتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں ایمان کی دولت رکھی ہے اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھی ہے، وفاداری رکھی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، وفاداری ہے، ہم غداری نہیں کرتے۔ یہ احساس بھی اگر ہو جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ یہ مندر 27 ایکڑ زمین پر بنایا گیا ہے۔ اس میں عرب نے ملینز ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہے۔ یہ پہلا مندر ہے UAE میں۔ عرب ممالک کو پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ یہ مسلم ممالک ہے، لیکن اب وہاں پر مندر کا افتتاح ہو رہا ہے، جس کے افتتاح کے لیے مودی صاحب بھی وہاں گئے ہوئے ہیں۔ مودی صاحب کے جانے سے ایک دن پہلے UAE میں زبردست بارش ہوئی، جس کو کچھ لوگوں نے اللہ کے عذاب سے منسلک کیا ہے، کیونکہ ریگستان میں اتنی سخت بارش پہلی بار ہوئی ہے۔ اتنی سخت بجلی کا کڑکنا، یہ ساری چیزیں ہمیں پہلی بار دیکھنے کو ملی ہیں۔ اس سے پہلے اتنی سخت بارش کبھی نہیں ہوئی تھی، لیکن جو لوگ مندر بننے کی وجہ سے خوش نہیں ہیں، وہ اس کو اللہ کا عذاب کہہ رہے ہیں کہ مندر کے افتتاح سے ایک دن پہلے بڑا زبردست اللہ کا عذاب آیا ہے ان لوگوں پر۔ جو لوگ اس مندر سے خوش ہیں تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک چمتکار ہے، جس صحرائے میں بارش نہیں ہوتی تھی اس میں بارش ہو گئی، یہ ایک چمتکار ہے۔ لیکن ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اس طرح کی تبدیلیاں جو رونما ہو رہی ہیں، کیا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نہیں ہے؟ بلا شبہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ یہ جو کھولا جا رہا ہے یہ ایک شرک کا ذریعہ ہے۔ اللہ رحم کرے ہم سب مسلمانوں پر اور ہمارے ایمان کی حفاظت کرے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر، کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔